शबान 2025 का चांद नज़र आने से पहले पहले जो शख्स ये सूरत सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है वो नसीब और तकदीर के बंद ताले रब से खुलवा लेता है। नाज़रीन, माह रजब के चंद दिन बाकी हैं और आने वाला महीना शबान का महीना है। ये इस्लामी साल का 8वां महीना है। ये कबूलियत वाला, फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। जिसके नसीब उजड़े हैं, जिसकी तकदीर बदनसीब है, जिसके घर में गुर्बत है, तंग दस्ती है, कारोबार ठप हो गया है, मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, घरेलू नाचाकियाँ जान नहीं छोड़ती, घरेलू मसाइल जो कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहे, तो शबान का चांद नज़र आने से पहले 7 बार ये सूरत पढ़ लो। फिर अल्लाह से जो मांगोगे अपने हबीब की मदद का सदका हर हाजत पूरी मेरा रब फरमाएगा। इस बरकतों वाले महीने का हर कोई इंतज़ार करता है। मैंने खुद किया कि शबान का महीना आए और मैं शबानुल मुअज़्ज़म का चाँद नज़र आने से पहले ये सूरा मुबारका पढ़कर अपना नसीब चमका लूँ। कब शबान का महीना आए और मैं अल्लाह को राज़ी कर सकूं। आप में से बहुत से लोग हजूर के दीवाने हैं, बल्कि हर कोई दीवाना है। आज हजूर के दीवानों, आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूं जिसे पढ़कर आप अल्लाह करीम से जो मांगोगे आपको हर सूरत मिलकर रहेगा। बाज़ ये वजीफ़ा पढ़ते ही, ये कुरानी सूरत पढ़ते ही अल्लाह बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमा देता है और बाज़ औक़ात ये वजीफ़ा मुकम्मल होते साथ ही तकदीर बदल जाती है। इसलिए ये अमल अर्जेंट फ़ायदा मंद है, अर्जेंट हर हाजत को पूरा करता है, अर्जेंट हर मुश्किल का ख़ात्मा करता है, अर्जेंट रिज़्क़ और दौलत से माला माल करता है। जो शख्स शबानुल मुअज़्ज़म से पहले पहले माला माल होना चाहते हैं, जो शख्स शबान का चाँद नज़र आने से पहले तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, अपने घर में सुकून और बरकत चाहते हैं, अपने घर से घरेलू नचाकियों को, बेऔलादी को, बेरोज़गारी को और हर तरह के मसले से निजात चाहते हैं, वो शबान का चाँद नज़र आने से पहले इस अमल को कर ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब शबान का महीना आता है तो अपने साथ खुशियाँ लाता है, खुशहालियाँ लाता है और बड़ा ही खुशकिस्मत है वो इंसान जो शबान से पहले अल्लाह को राज़ी करता है। तो जो कीजिएगा, अब जो शख्स शबान से पहले अल्लाह को राज़ी करेगा, अल्लाह को मना लेगा, अल्लाह का लाडला हो जाएगा, वो शबान के महीने में फिर जो भी मांगेगा उसे मिल जाएगा। शबान के महीने में अल्लाह से ज़िद करके मांगेगा, अल्लाह हर हाजत पूरी फरमाएगा। एक वो शख्स जो शबान से पहले अल्लाह को राज़ी ना कर सका, जो शबान की ख़ास कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में गुजारेगा, वो कभी कामयाब ना होगा। प्यारे दोस्तों, मुफस्सरीन का कहना है कि जब नया चाँद निकलता है तो हर इंसान के नसीब और तकदीर में वाज़िया फ़र्क पड़ता है। अगर आप शबान के चाँद के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कभी भी झुकना ना पड़े, कभी भी मांगना ना पड़े, ठोकरें खानी ना पड़े, तो शबान का चाँद नज़र आते साथ ही इस कुरानी आयत को इससे पहले पहले पढ़ लेना। जिस घर में ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ ली जाए, शबान का चाँद नज़र आते ही अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाएगा। इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाएगा। जिस घर में शबान का चाँद नज़र आने से पहले ये अमल कर लिया जाएगा। नाज़रीन, शबान से पहले ये दिन बड़े ख़ास हैं, ये कबूलियत के दिन हैं, बड़ी अज़मत वाले हैं, बड़ी बरकत वाले हैं। खुदारा दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर शबान का चाँद नज़र आने से पहले आज इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ के देखिए। 7 आसमानों ज़मीन के ख़जाने आपके मुकद्दर में आ जाएंगे। ये वजीफ़ा किसी भी वक्त कर सकते हैं, आज कर लें, कल कर लें, परसों कर लें, जब आपको वक्त मिलता जाए आप कर लें। सुबह नमाज फ़जर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर, मगरिब, ईशा जब चाहें कर सकते हैं, लेकिन करना शबान का चाँद नज़र आने से पहले पहले है। चाँद की खबर सुनने से पहले पहले ये अमल लाजमी करना है। तो आइए नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने आज के वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा कैसे पढ़ना है, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो खुदारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त और सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं अब आज के वजीफ़े की तरफ। नाजरीन, शबान का चाँद नज़र आने से पहले आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला वसल्लम पढ़ लें। आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। दरूद इब्राहिमी पढ़ना ये सबसे बेहतर है।
دوستو آج ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے نیا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہوں، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، شبان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے اس میں خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کی حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا، ہو سکے تو کہیں لکھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ ترتیب کر دیتا ہے، اس لیے کوشش کریں جیسا میں بتا رہا ہوں آپ گن کر صرف اور صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ایک قرآنی سورت سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے، اسے سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت ایک بار میرے ساتھ بھی سماعت فرما لیں تاکہ آپ کو وظیفہ کرتے وقت مشکل نہ پیش آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پیارے دوستو، اس کو آپ کہیں سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یقیناً آپ کو آتی ہوگی۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے کمالات، سورۃ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو یہ ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی کہ سالوں لگ جائیں آپ کو دیکھتے دیکھتے۔ اتنا کہوں گا کہ شبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ شبان کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں سے اور 7 زمینوں سے رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار شبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا انشاءاللہ میرا رب اسے ضرور عطا کرے گا۔
پیارے دوستو، یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 بار ہی پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورۃ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورۃ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری عمل جو کرنا ہے، آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنی ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ شبان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنی کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنی کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں۔ اس لیے دوستو، شبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا، دھیان ادھر اب کیجیے گا۔ یا غنی 1 بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ بہتر ہوگا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ آپ نے صرف اور صرف یا غنی کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنی پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے آج اس نے یا غنی کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت یا غنی کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنی پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجات کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے شبان المعظم کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا بھی مانگو گے مل جائے گا۔ شبان کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج شبان کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال جو میں نے بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، یہ کر لو۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں تو آخر میں اللہ کے حبیب کی ذات پر پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی آپ رب سے مانگو گے، جو بھی آپ کی دلی خواہش ہے، اگر آپ کے گھر بیٹا نہیں ہے، اگر آپ کے گھر اولاد نہیں ہے، رزق کی کمی ہے، من پسند شادی کرنا چاہتے ہو، امتحان میں اچھے نمبر لینا چاہتے ہو، گھر گاڑی بنگلہ کچھ بھی لینا چاہتے ہو، اپنا ذاتی گھر لینا چاہتے ہو، شادی کروانا چاہتے ہو، تو انشاءاللہ شبان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ کر لو اور رب سے دعا کرو، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ خود بھی کریں، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے لیے بھی دعا کریں، اور اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں، رشتہ داروں، بھائیوں، بہنوں میں شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔